کا انتخاب کیا۔ عزیز ساتھیوں، اسلام نہ صرف اسلام معاشرے کا ایک اہم ستون ہے بلکہ اس آفاق کی طرز میں ہی انسانی معاشرے کی بقا کا راز دے رہا ہے۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام سے بلکہ مرد و زن کے درمیان مساوات یعنی برابری کا لازوال پیغام دیا۔ عزیز ساتھیوں، روزمرہ کی بنیاد پر معاشرتی، قبائلی، لسانی اور خاندانی فرق کو دفنا کر محدود ویات کا ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا عملی مظاہرہ یعنی نماز فرضانہ کا حکم، امیروں کے حصہ یعنی زکوٰۃ کا حکم، اور حجۃ الوداع کے موقع پر گورے اور کالے، عربی اور عجمی، لمبے اور چھوٹے کے درمیان فرق کو مٹانے اور برابری کے مساوات قائم کر رکھنے کا وہ لازوال پیغام دیا یادات عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا محور و مقصد ہے۔ عزیز ساتھیوں، دوسری طرف معاشی ترقی کے دستور میں انسانی اخلاقی تنزلی کی بنیادی وجہ معاشرت میں برابری یعنی مساوات کا عدم دستیاب ہونا ہے۔ فلسطینی کو اپنے جیسا انسان ماننے کو تیار نہیں، بابری مسجد کیس میں عدالت کا بندہ ہندو بننے کی چوکھٹ پر جھکا ہوا ہے اور عادل لیبر سے کہنے کو نہایت شفاف امریکی قانون ڈاکٹر عافیہ کے معاملے میں اندھا ہو چکا ہے۔ کشمیری اراضی اور افغان انسانوں کے لہو کا رنگ اور سامراجیوں کے لہو کا رنگ اور ہے۔ یہ بے زمینی حقائق جمع ہے کہ تمام ناانصافیاں نہ صرف جاری و ساری ہے بلکہ اسلام فوبیا میں مبتلا قوت مفاد اور مصلحت کے لبادے اور ہیں۔ ان شیطانی نظریات پر نہ صرف عمل پیرا ہیں بلکہ اسلام فوبیا میں مبتلا قوت مفاد اور مصلحت کے لبادے اور ہیں۔ آخر میں اپنی تحریک کا اختتام حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی معاشرہ حکومت پر تو قائم رہ سکتا ہے مگر ناانصافی پر نہیں۔ شکریہ۔